أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سپیکر کے ساتھ قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چند دن بعد انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس کا آغاز ہونے والا ہے جو رمضان المبارک کہلاتا ہے. اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل شروع فرما دیتے تھے. اور جب رجب کا چاند نظر آتا آپ علیہ السلام دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے. رمضان کا انتظار 2 مہینے قبل سے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان عام مہینہ نہیں ہے. اتنا شدت سے انتظار 2 مہینے قبل سے انتظار اور اس تک پہنچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. تو کوئی تو وجہ ہے. اور میں وبلغنا رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے تاکہ ہم اس رمضان المبارک کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں. آج ہم رمضان المبارک کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں.
یہ عام مہینوں کی طرح گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ استقبال رمضان جسے کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مسلمان کئی مہینہ پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور رمضان المبارک کا انتظار ہوتا تھا، کتنے مہینے رہ گئے، باقاعدہ حساب کتاب ہوتا، انتظار ہوتا، دن گنے جاتے تھے، رمضان میں 3 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے، 1.5 مہینہ رہ گیا، پھر دنوں کی گنتی شروع ہوتی، اتنے دن رہ گئے، بے چینی سے انتظار ہوتا۔ تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک سوچ تھی، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک ہر چیز کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، ہر عمل کا ثواب اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان نوافل پڑھے، اس کا ثواب بھی بڑھتا ہے، صدقہ دے، اس کا ثواب بھی بڑھتا ہے، کوئی عبادت کرے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے اگر ہم اسے تعبیر کریں دنیاوی اصطلاح میں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جو تاجر یا کاروباری حضرات ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک ایک سیزن آتا ہے ہر چیز کا، وہ کہتے ہیں بھئی آج کل ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج کل ہماری مارکیٹ کا سیزن آیا ہوا ہے جس میں ہم دن رات مصروف ہیں، اور واقعی وہ مصروف ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، کیونکہ سیزن ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم سیزن کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی سیزن ہے، لیکن یہ کس چیز کا سیزن ہے؟ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے کہ اس میں انسان خوب نیکیاں کما لے، اور اللہ پاک کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ پاک مہربان ہو جاتے ہیں، ویسے بھی مہربان ذات ہے، لیکن رمضان میں تو اللہ پاک کی رحمت ایسے بہانے کے انتظار میں ہوتی ہے، کوئی عمل کرے اور میں دینا شروع کر دوں۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم استقبال رمضان جسے کہتے ہیں، ہم رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیں۔ اب استقبال رمضان کیسے ہوگا؟ عام دنیا میں تو ہم استقبال کرتے ہیں، بھئی کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، گھر کو سجا دیا۔ استقبال رمضان میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک میں فارغ کر دے عبادت کے لیے، یہ استقبال رمضان ہے۔ اپنے معمولات، روزمرہ کی مصروفیات کا جائزہ لے لیں کہ میرے معمولات میں، کاموں میں کون سے کام ایسے ہیں جو میں رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کو رمضان میں انجام نہ دوں، اس کو چھوڑ دوں، اس کو مؤخر کر دوں، اور ان کاموں کو میں رمضان کے بعد سر انجام دے دوں، تو اس پر پوری ایک ورکنگ جسے ہم کہتے ہیں بیٹھ کر غور کر لیں، اپنی مصروفیات کو سمیٹ لیں۔ مصروفیات کو بڑھانا نہیں ہے، دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر دیں، جو غیر ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ دیں رمضان میں۔ ہاں الا ہے کہ بعض ضروری کام ہوتے ہیں، دفتر جانا ہے، اپنی دکان پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، یا اپنے کام پہ جانا ہے، وہ تو ضروری چیز ہے، اس میں بھی کوشش کر لیں کہ ایسی ترتیب ہو کہ میں وقت پہ واپس پہنچ جاؤں، اور ایسی ترتیب بنا لوں کہ کوئی نماز جماعت سے رہ نہیں جائے، چاہے میں دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، کارخانے میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، مارکیٹ میں ہوں۔ تو ایک تو اس چیز کا جائزہ لے لیں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت اور تلاوت کے لیے صرف کر لوں، نکال لوں۔ تو وہ کام کہ جو انسان مؤخر کر سکتا ہے اس کو مؤخر کر لیں، وہ کام جو انسان رمضان سے پہلے کر سکتا ہے اس کو رمضان سے پہلے کر لیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بھائی بعد میں عید بھی آنی ہے، اب عید کے لیے ظاہری بات ہے خریداری ہے، بیوی بچوں کے کپڑے ہیں، ضروریات ہے، اپنے کپڑے ہیں، یا دوسری جو چیزیں ہیں، یا شاپنگ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آخری عشرہ منتخب کرتے ہیں جو سب سے قیمتی عشرہ ہے، تو بدقسمتی سے ہمارا وہ سب سے قیمتی عشرہ پھر بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، چلو بھئی آج یہ لینا ہے، آج یہ خریدنا ہے، آج یہ خریدنا ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، رمضان بہت قیمتی ہے، تو میں رمضان سے پہلے اپنی انہی بچوں کو لے جا کے ان کے لیے ساری چیزیں خرید لوں۔ یہ کام تو رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے،
گھر کے لیے سودا سلف لانا ہے، راشن لانا ہے، سبزیاں فروٹ لانی، تو بجائے رمضان کے میں پہلے سے پورے 1 مہینے کے لیے لے آؤں، تو کم از کم میرے جو بازار سے خریداری کا وقت ہے، شاپنگ کا اور آٹا دال سبزیاں لانا، یہ وقت بھی میرا بچ گیا رمضان میں۔ اسی طریقے سے وہ کام جو دفتری کام وہ میں بعد میں کر سکتا ہوں یا رمضان سے پہلے کر لوں، وہ بھی کر لوں، تو اچھا خاصا وقت میرے پاس رمضان میں بچ جائے گا جسے میں عبادت میں استعمال کروں گا۔ تو استقبال رمضان اسے کہتا ہے کہ میں اپنے معمولات پر غور کر لوں، وہ ضروری کام جو کرنے ہی ہیں تو وہ رمضان سے پہلے کر لوں، جن کو مؤخر کر سکتا ہوں ان کو رمضان کے بعد کے لیے۔ اور 5 ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوش قسمت، اور بہت سارے ساتھیوں کو دفتر سے مہینے کی چھٹی، 2 مہینے کی چھٹیوں کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے نا، آپ حضرات تو جانتے ہوں گے کہ بھئی آپ سال میں 20 دن چھٹی کر سکتے ہیں، 1 مہینہ آپ کو اختیار ہے، تو وہ چھٹیاں بعض دفعہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو بعض ساتھی ماشاءاللہ ایسے ہیں، ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ بھئی 1 مہینے کا میری چھٹیاں ہیں، مجھے دفتر سے ادارے سے اختیار ہے، تو میں وہ چھٹیاں کروں گا رمضان میں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چھٹیاں استعمال کر لیتے ہیں اور خوب رمضان میں عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں، خوب عبادت ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ترتیب، یہ موقع ہے تو وہ اپنا یہ مہینہ عبادت کے لیے بالکل فارغ کر دے، یا اگر ضروری جانا بھی ہے تو اپنی مصروفیات کو دکان میں، مارکیٹ میں، آفس میں کم سے کم کر لے۔ تو بہرحال یہ استقبال رمضان ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تو جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنی ہے، ضائع نہیں کرنا اس کو۔ اور خاص طور پر رمضان میں روزے تو ظاہری باتیں رکھنے ہی ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت روزہ رکھتا ہے، الحمدللہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کا بھی الحمدللہ ساتھی اہتمام کرتے ہیں، بس اس میں ایک بات کا ضرور اہتمام ہو کہ جہاں ختم قرآن کر لے، اگر کم دنوں والا ہے 10 دن 15 دن 20 دن، تو باقی دنوں میں کسی دن تراویح نہیں چھوڑے، باقی دنوں میں بھی کسی دن تراویح نہیں چھوٹے، کیوں قرآن مکمل سننا یہ الگ سنت ہے اور تراویح پڑھتے رہنا یہ الگ سنت ہے۔ تو ایک یہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن، اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو اترا ہی اسی مہینے میں، تو کثرت کے ساتھ تلاوت، ہر ساتھی دن میں جتنے زیادہ سے زیادہ پارے تلاوت ہو سکے، 5 پارے، کم سے کم ہو تو 3 پارے، تاکہ ہر عشرے میں ایک قرآن ختم ہو، تو تلاوت کا اہتمام کثرت کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے نوافل کا بھی اہتمام، کیونکہ اللہ پاک ثواب بڑھا دیتے ہیں عبادت کا، نفلوں کا ثواب ایسا ہوتا ہے جیسے فرض کا، کیوں اس کو ضائع کریں ہم؟ تو بجائے فوراً فرض کے بعد فوراً جانے کے یا صرف سنتوں پر اکتفا کرنے کے، انسان نوافل بھی آرام سے پڑھ لے، نوافل کا اہتمام۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ذکر، اذکار، تسبیحات کا اہتمام، تسبیح ہر وقت میں ہو، تسبیح رکھ لیں اپنے پاس، استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو مسنون اعمال ہے، اوراد و وظائف ہے، کثرت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، دعا کا اہتمام، اللہ پاک ویسے بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم فرمایا، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر جیسے تہجد کا وقت ہے، افطاری سے قبل کا وقت ہے، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور ویسے اگر تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو رمضان میں تو شاید آج کل بہت ہی سب جاگ رہے ہوتے ہیں، سونا کسی نے ہوتا نہیں ہے، تو بجائے باہر بیٹھنے کے، موبائل میں مصروف ہونے کے، رات کے ایک حصے میں تلاوت کر لیں، پھر اپنے تہجد کی نماز پڑھ لیں، کتنا آسان ہے۔ تو اس کے بعد دعا کا اہتمام، افطاری سے قبل کا وقت ہے، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، ہم اس کو کس چیز میں صرف کرتے ہیں؟ گھر میں پکوڑے بن رہے ہیں، میں اس کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دسترخوان پہ آج کیا کیا چیز ہے، اس کے تماشے میں لگا ہوا ہوں، تو وہ تو ہوگا، بجائے اس کے میں بیٹھ کر دعا مانگنے لگ جاؤں،
آدھا گھنٹہ نہیں ہے 20 منٹ نہیں ہے تو 15-10 منٹ سے تو کم ہو ہی نہ روزانہ. اور جو انسان مانگے اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام، تہجد کے بعد، افطاری سے قبل، سحری کے وقت کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں. ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اور خاص طور پر اگر ضیاع وقت سے بچنا ہے تو اپنے جو بڑا موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، اس مہینے میں کم از کم علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، ورنہ بہت مشکل ہے، ورنہ وقت بھی ضائع ہوگا اور گناہ میں پڑنے کا خطرہ بھی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ بھئی بڑا والا موبائل تو میرا بند ہو جائے گا رمضان میں. ضرورت کے لیے اگر مجھے بہت ضروری ہے تو میں وہ چھوٹا موبائل سم والا رکھ لوں، کام پہ جا رہا ہوں، گھر والوں سے رابطہ ہو یا ضرورت کے وقت بس. تو موبائل کا استعمال رمضان میں کم سے کم کر دوں، کم سے کم، بس ضرورت کے درجے میں ہوں. پھر آپ دیکھیں آپ کا وقت کتنا قیمتی بنتا ہے. لیکن اگر میں نے اس کا استعمال اسی طرح جاری رکھا، پھر کوئی توقع نہیں رکھے کہ وقت قیمتی بنے گا، بہت مشکل ہے. اسی طرح ایک اہتمام اور کر لیں کہ اپنے اکابرین کے ملفوظات، مواعظ، بیانات، اس کا مطالعہ بھی کریں. کتابیں لے لیں، آداب المعاشرت ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہے. اسی طرح ہمارے اکابرین کے ملفوظات، بیانات، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے مواعظ، ملفوظات چھپ چکے ہیں. تو اکابرین کے ملفوظات، مواعظ کا مطالعہ شروع کریں تھوڑا تھوڑا. جہاں کہیں مسئلہ ہو سمجھ نہیں آئے، اپنے امام صاحب سے، عالم سے آ کر پوچھ لیں تاکہ اس کی بھی عادت بنے. اسی طریقے سے انفاق، خرچ کی عادت، ویسے بھی انسان عادت ڈالے. ایک تو زکوٰۃ فرض الگ ہے، نفلی صدقے کی عادت میں طلبہ سے بھی عرض کرتا ہوں، سب، بلکہ بچوں سے بھی. آج میں نے صبح کہا جو نیچے حفظ ناظرہ کے بچے ہیں چھوٹے، میں نے کہا بھئی آپ کو 100 روپے خرچ ملتے ہیں، آپ 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں نا، یا 5 روپے کر لیں، اس کی بھی عادت ڈال لیں. اللہ پاک ہر چیز کا اجر بڑا چڑھا کے دیتے ہیں. یہ مزاج بھی آج ہم سے ختم ہو رہا ہے. تو خرچ کرنے کی بھی روزانہ کی بنیاد پہ جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اس میں کوئی مقدار تھوڑی ہے. آپ 1,00,000 روپے خرچ کریں یا 1 روپے خرچ کریں، اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ پاک کے دونوں برابر ہیں. تو اس کی بھی عادت ڈالیں، رمضان میں انفاق کی عادت بھی ہو. اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ گناہوں سے اجتناب. انسان روزہ بھی رکھ لیتا ہے، عبادت کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ غیبت میں لگا دیتا ہے. اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حلال چیزوں سے جو ہے اجتناب کر رہا ہے، لیکن حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، غیبت ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، غیبت شروع ہو گئی. بھائی رمضان میں تو زبان کو تالا لگا لو، تو اب غیبت سے کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں خراب ہو رہی ہے، روزہ خراب ہو رہا ہے، یا کسی کی عیب جوئی شروع ہو گئی، برائی شروع ہو گئی. یا جھوٹ ہے تو رمضان میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. دکان میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط بیانی بھی کر رہا ہوں، ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، میں خیانت بھی کر رہا ہوں. تو ایسا تو رمضان پھر فائدہ نہیں. تو میں عہد کر لوں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صرف رمضان میں نہیں، پورا سال. اور یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا، یہ مجرب بات ہے، جو اپنا رمضان کا مہینہ جس طرح گزارتا ہے اس کا باقی سال بھی اسی طرح گزرتا ہے. جو شخص گناہوں سے بالکلیہ اجتناب اور اعمال کے ساتھ رمضان گزارتا ہے، اس کے باقی 11 مہینے بھی اس طرح گزرتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر اس مہینے میں بھی میں نے زبان کو تالا نہیں لگایا، غیبت کی، جھوٹ بولا، خیانت کی، تو باقی سال بھی یہی چلتا رہے. عہد کریں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان کی رات آتی، اپنے متعلقین، مریدین سب کو جمع فرماتے اور کہتے بھئی جو بات پوچھنی ہے، کرنی ہے، ابھی کر لو. رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس زبان کو تالا لگ جائے گا، بات نہیں ہوگی. پھر وہ بات نہیں فرماتے تھے، بس اپنی تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات، معمولات. ہمارے اکابرین بڑی حفاظت کرتے تھے اپنے رمضان کی. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ رمضان بھی ہے، باہر لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے، خوب کھل کر گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے.
شیطان لگا ہوا ہے نا، اور خاص طور پر انسان جب تھکا ہوا دفتر سے واپس آ رہا ہوتا ہے یا شام کا وقت، تو اس میں ذہن تھوڑا سا ویسے ہی وہ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، ذرا سا کسی نے ہارن بجا دیا، ذرا سا کچھ بھائی لڑائی جھگڑا شروع. تو بھائی پھر رمضان کا مقصد کیا ہے؟ میں اتنا صبر بھی نہیں کر سکتا، برداشت بالکل ختم ہو گئی. پھر اس میں کیا ہو گیا؟ میں نے بھی گالیاں دے دی، ہاتھا پائی بھی ہو گئی، کتنے گناہ میں نے کر لیے، فحش کلامی بھی ہو گئی، بد کلامی بھی ہو گئی. یہ بالکل نہ ہو. یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. کسی نے سامنے سے کچھ کہہ دیا، بھائی میں روزے سے ہوں، بس میں روزے سے ہوں، میں بحث نہیں کرنا چاہتا. اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رمضان کی اعمال کی، روزوں کی حفاظت کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئٹ کھولنا. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو
اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء اقربا کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ ہوگا۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ آنکھ پر نم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ آنکھ پر نم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ بے خبر چھوڑ آوارگی یہ نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے۔ رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ راہ شیطان کو چھوڑ دے بشر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. ہماری جائز حوائج اور ضروریات اور خواہشات کو اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.